بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ نماز جماعت کے موارد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نماز جماعت کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور نماز جماعت کے موارد کا بیان آنے والا ہے۔ نماز جماعت کے وجوب کے موارد ذکر ہوں گے، نوافل میں جماعت کا حکم ذکر ہوگا اور مذکورہ حکم سے استثناءات بھی بیان ہوں گے۔ فرادہ نماز پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ تکرار کرنے کا بھی حکم ذکر ہوگا۔ مذکورہ احکام کی احادیث اور فقہی آراء کا بھی تذکرہ ہونے والا ہے۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَوَاجِبَةٌ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ مَعَ وُجُوبِهِمَا وَبِدْعَةٌ فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقًا إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَالْعِيدَيْنِ الْمَنْدُوبَةِ وَالْغَدِيرِ فِي قَوْلٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ إِلَّا هُنَا۔ نماز جماعت پڑھنا واجب ہوتا ہے جمعہ میں، یعنی نماز جمعہ بغیر جماعت کے وہ صحیح نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح نماز عید الفطر اور عید قربان بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہوتا ہے، مع وجوبہا، جب ان کے وجوب کی شرائط پائی جائیں۔ جمعہ اور عیدین کے بارے میں مفصل گفتگو ان کے وجوب کی شرائط پر گزر چکی ہے۔ وَبِدْعَةٌ فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقًا، اور مستحب نمازوں کو، نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا حرام ہوتا ہے، بدعت اور تشریع ہوتا ہے، مطلقاً، چاہے کسی قسم کی بھی وہ نافلہ ہو، چاہے وہ یومیہ راتبہ نافلہ ہوں یا غیر یومیہ غیر راتبہ نافلہ ہوں۔ جو بھی مستحب جو نماز ہوتی ہے اس کو ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، حرام ہوتا ہے اور بدعت اور تشریع کہلاتا ہے۔ الا فی الاستسقاء والعیدین المندوبۃ، مگر یہ کہ نماز استسقاء جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی چھٹی فاصل میں گفتگو ہو چکی ہے کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر امام جماعت جو ہے اپنے تمام مقتدیوں کے ساتھ صحرا میں اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے۔ اور نماز عید الفطر اور عید قربان بھی جو مستحب ہوتی ہیں، اگر وجوب کی شرائط نہ پائی جائیں تو ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، چونکہ حقیقت میں یہ واجب ہوتی ہیں بالاصالہ، اور بالعارض یعنی شرائط وجوب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے استحباب کا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن جماعت کے جواز کے لیے دلیل موجود ہے۔ والغدیر فی قول لم یجزم بہ المصنف الا ہما، نماز یوم غدیر 18 ذی الحجہ کو مستحب جو نماز ہے اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر کہ شہید اول نے اس نظریے کا کہ اس میں بھی جماعت جائز ہوتی ہے یقین نہیں کیا، مگر اسی لمح والی کتاب میں انہوں نے اس طرح اس کو ذکر کر دیا ہے، اور باقی جو ان کے اقوال ہیں وہ بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نماز جماعت جو ہوتی ہے وہ نماز جمعہ میں تو جائز کیا واجب ہوتی ہے، چونکہ اس کے صحیح ہونے کی شرط ہی یہی ہے۔ نماز جمعہ کو جو پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ خطبے بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، لیکن نماز جماعت واجب ہوتی ہے۔ نماز عیدین میں بھی جب وہ واجب ہوں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کچھ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن عین کوفی امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا من لم یصلی مع الامام فی جماعت یوم العید فلا صلاۃ له ولا قضاء علیہ،
جو شخص امام جماعت کے ساتھ عید والے دن نماز نہیں پڑھتا تو نہ اس کی نماز ہے نہ اس کی قضا ہے، یعنی وہ جو نماز عید ہے وہ اس کی رہ جائے گی۔ مسائل شیعہ باب دوم ابواب نماز عید میں ہے۔ اور کبھی یہ نماز جماعت جو ہے بالعارض واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ تعلم قراءت سے وقت تنگ ہو اور انسان بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے قراءت کو بھی نہ جانتا ہو، حالانکہ وہ قراءت سیکھنے کی قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے نہیں سیکھا ہوا، تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر نذر و قسم و عہد کی ہو تو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو بھی وہ واجب ہو جاتا ہے جماعت میں شریک ہونا۔ یہاں تک نافلہ نماز میں جماعت پڑھنے کا تعلق ہے تو چاہے وہ راتبہ ہو چاہے وہ غیر راتبہ ہو، یعنی ابتدائی نوافل ہوں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح فضلاء یعنی زرارہ بن عیون کوفی، محمد بن مسلم سقفی اور فضیل بن یسار کوفی روایت کرتے ہیں امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الصلاۃ باللیل شہر رمضان النافلہ فی جماعہ بدعۃ، نبی اکرم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے جو نوافل ہیں رات کے، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا حرام ہے۔ مسائل شیعہ باب 10 ابواب نافلہ ماہ رمضان۔ اسحاق بن عمار اور سمع بن مہران اور محمد بن سلیمان کی روایت امام صادق و امام ابو الحسن کاظم اور امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث میں فرمایا ان النبی قال فی نافلۃ شہر رمضان ایھا الناس ان هذه الصلاۃ نافلہ ولن یجتمع للنافلہ فلیصلی کل رجل منکم وحدہ ولیقل ما علمہ اللہ من کتابہ واعلموا انہ لا جماعت فی نافلہ۔ نبی اکرم نے نافلہ شہر رمضان کے بارے میں فرمایا، لوگوں یہ نماز نافل اور مستحب ہے، اور مستحب نماز میں جماعت نہیں ہوتی، تو تم میں سے ہر ایک شخص اس کو اکیلا پڑھے اور جو کچھ اللہ نے اس کو قرآن کی تعلیم دی اس میں پڑھے، اور جان لو کہ نافلہ میں جماعت نہیں ہوتی۔ باب ہفتم ابواب نافلہ ماہ رمضان میں وسائل شیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ فاضل بن شاہزان نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، جو آپ نے خط لکھا تھا مامون کو، لا يجوز ان يصلي تطوعا في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مستحب نماز کو جماعت میں پڑھنا جائز نہیں ہے چونکہ یہ بدعت اور تشریع ہے، اور ہر جو بدعت اور تشریع جدید اختراع ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ وسائل شیعہ باب 20 ابواب نماز جماعت میں یہ ہے، اور اسی طرح اعمش کوفی کی روایت بھی ہے۔ صاحب مدارک سید عاملی جو کہ شہید ثانی کے نواسے ہیں ظاہراً یا ان کے بھانجے ہیں، وہ جواز کے قائل ہوئے ہیں، میلان پیدا کرتے ہیں کہ نافلہ میں بھی جماعت جائز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے چند صحیح و سند روایتوں سے استدلال کیا۔ صحیح ہشام بن سالم ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن المرأة هل تؤم النساء قالت امهن فی النافلہ فاما فی المکتوبہ فلا، کیا عورت عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے؟ فرمایا نافلہ میں وہ جماعت کرا سکتی ہے، واجب نماز میں وہ جماعت نہیں کرا سکتی۔ وسائل شیعہ باب 20 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ اور اسی طرح صحیح حلبی بھی ہے، اسی طرح صحیح سلیمان بن خالد جعفری بھی ہے، اور اسی طرح صحیح عبد الرحمن بن ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، امام نے فرمایا صلی بأہلک فی رمضان الفریضہ والنافلہ فانی افعلہ، اپنے اہل و عیال کو ماہ رمضان میں فریضہ اور نافلہ پڑھاؤ کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، لیکن اس سے مراد اضطراری حالات ہوں گے، یہ چونکہ غیر شیعہ کے نظریے کے موافق ہے، بلکہ لا جماعت فی نافلہ جو
حدیث میں ہے تو اس کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ مطلق نوافل میں یہ جائز نہ ہو حتیٰ جس کی ناظر مانی گئی ہو، چونکہ غیر راجح جو چیز ہوتی ہے اس سے ناظر کا تعلق پکڑنا ممتنع ہوتا ہے۔ نماز استسقاء کی بات پہلے گزر چکی ہے، اور نماز عید جو ہوتی ہے چونکہ اصل میں وہ واجب ہوتی ہے اور امام کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مستحب ہوتی ہے، تو اس میں جو جماعت ہے وہ لا جماعت فی نافلہ سے استثناء نہیں ہے۔ اور کچھ نصوص اور روایات بھی اس کا گواہی دیتی ہیں، جیسے صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا فی صلاة العیدین اذا کان القوم خمسة او سبعة فإنهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعہ، نماز عیدین میں جب 5 یا 7 لوگ ہوں تو وہ جماعت کو قائم کریں جیسا کہ جمعہ میں وہ جماعت کو قائم کرتے ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 39 ابواب نماز عید میں ہے۔ یہاں تک نماز غدیر کا تعلق ہے تو شہید اول نے اپنی لمح میں تو فرمایا ہے کہ اس کا بھی استثناء ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وَنَسَبَهُ فِي غَيْرِهِ إِلَى التَّقِي، لیکن اپنی دوسری کتابوں میں وہ اسے ابو صلاح حلبی تقی الدین بھی کہلاتے ہیں، ان کی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُ شَرْعِيَّتَهَا فی صلاة العید وَأَنَّهُ عید، شاید تقی ابو صلاح حلبی کی دلیل یہ ہو کہ شرعیت و حافی صلاۃ العید کے نماز جماعت کو پڑھنا نماز عید میں جائز ہوتا ہے، اور یہ جو نماز غدیر ہے یہ بھی ایک عید ہے، عید کی نماز ہے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ یہ عید اکبر ہے۔ اچھا، ایک اور مورد کہ جہاں پر نماز جماعت جائز ہوتی ہے وہ ہے وَالْإِعَادَةُ مِنَ الْإِمَامِ أَوِ الْمَأْمُومِ أَوْ هُمَا، اگر نماز فرادہ پہلے پڑھی ہو تو پھر دوبارہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، چاہے پہلے فرادہ پڑھی ہو اب امام جماعت بننا چاہے، یا پہلے فرادہ پڑھی ہو اب کسی امام جماعت کے پیچھے پڑھنا چاہے، یا دونوں پہلے فرادہ پڑھ چکے ہوں اب کیا ہے ایک امام بن جائے اور ایک کیا ہے ماموم بن جائے۔ وَإِن ترامت، اگرچہ چند مرتبہ وہ کیا ہے جماعت کے ساتھ تکرار کریں، تو یہ اقوی نظریے کی بنیاد پر شہید ثانی کے نزدیک جائز ہے۔ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ اگر جو ہے ایک پیش نماز ہے، اس نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، پھر دوسرے لوگ وارد ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جماعت کرائیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے لیے بھی کیا کرے، امام بن جائے اور ان کو نماز پڑھائے۔ مأموم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہے، ایک اور جماعت قائم ہوتی ہے تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی دوسری جماعت میں شریک ہو کر اپنی واجب نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ او ہما کا مطلب یہ ہے کہ امام اور ماموم ہر دو اپنی نماز کو فرادہ پڑھ چکے ہیں اور اب وہ جماعت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور شہید ثانی کا بیان ہے کہ اعادہ جماعت کے ساتھ مستحب ہے، اگرچہ چند بار بھی یہ کریں تو پھر کیا ہے جائز ہوگا، ترامت یعنی چند مرتبہ اس کا تکرار کریں۔ یہاں تک نماز غدیر کا تعلق ہے تو یہ شیخ مفید کی مقنعہ اور فوائد و شرائع محقق ثانی کرکی سے منقول ہے، بلکہ مجمع الفائدۃ والبرہان مقدس اردبیلی سے بھی منقول ہے کہ فرمایا یہ مشہور ہے۔ اور ایضاح النافع جو کہ ایک استدلالی کتاب ہے، اس میں ہے ان عمل الشیعۃ علی ذالک، شیعہ کا عمل اس پر موجود ہے کہ نماز غدیر کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور اس کے لیے مرسل ابو صلاح حلبی سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے علامہ ہلی نے اس کو نقل کیا تذکرۃ الفقہاء جلد 1 صفحہ 73 میں کہ ابو صلاح نے روایت کی کہ اس میں جماعت، خطبہ اور مصافحہ کرنا اور اس دن کی برکت سے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا مستحب ہے۔ بلکہ مختلف الشیعہ میں ابو صلاح حلبی کی کافی سے عبارت نقل کی ہے۔ فرمایا ابو صلاح حلبی نماز غدیر کی صفت بیان کرتے ہیں، ومن وقید سنت الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم الغدیر وهو 18 من ذی الحجہ بالخروج الى ظاہر المصر وعقد الصلاة قبل ان تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات امامت الجماع برکعتین یقرأ فی کل رکعہ من الحمد وسورة الاخلاص 10 وسورة القدر 10 وآیۃ الکرسی 10 ویقتدی به المؤتمون وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظيم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا یبرح احد من المامومین والامام یخطب فاذا انقضت الخطبہ تصافحوا وتعانقوا وتفارقوا۔ یعنی سنت کی تاکید ہے کہ نبی اکرم کی اقتداء کی جائے روز غدیر کے بارے میں 18 ذی الحجہ کو شہر سے باہر نکلیں اور نماز جماعت قائم کریں زوال شمس سے آدھی گھڑی پہلے، جس کے لیے امامت جماعت کی صفات کامل ہوں تو وہ 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر رکعت میں سورہ حمد، سورہ اخلاص 10 مرتبہ، سورہ قادر 10 مرتبہ اور آیت الکرسی بھی 10 مرتبہ پڑھے اور لوگ اس کی اقتداء کریں۔ جب وہ سلام پھیرے تو اس دن کی دعا پڑھے اور جو اس کے پیچھے بھی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور نماز سے پہلے ممبر پر جائے، مختصر خطبہ دے، حمد و ثناء الہی اور درود شریف پڑھے محمد و آل محمد پر، اور اس دن کی عظیم عزت پر یاد دہانی کرائے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں امامت امیر المومنین کو واجب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی جو مراد ہے اس کی اطاعت کی تاکید کرے، اور کوئی شخص امام جماعت کے خطبے کے وقت نہ جائے، اور جب خطبہ مکمل ہو تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں اور جدا ہوں۔ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا حَدِيثٌ نَعْتَمِدْ عَلَيْهِ يَتَضَمَّنُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا وَلَا الْخُطْبَةَ بَلِ الَّذِي وَرَدَ صِفَةُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَهَا بِالْمَنْقُولِ۔ علامہ ہلی نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں اس کی معتبر حدیث نہیں ملی جس میں جماعت اور خطبے کا ذکر ہو، بلکہ اس میں نماز اور دعا اس کے بعد جو منقول دعائیں ہیں وہ منقول ہوئی ہیں ہماری طرف۔ مختلف الشیعہ طبع حجری صفحہ 128 میں ہے۔ شاید ابو صلاح حلبی کی دلیل وہ مقنعہ کی روایت ہو کہ روز غدیر 18 ذی الحجہ ہے، نبی اکرم اس میں حجۃ الوداع سے لوٹتے ہوئے غدیر خم پر اتر پڑے اور ممبر جو تھا پلانوں کا ممبر بنانے کا حکم دیا اور نماز جامعہ کی آواز دلائی اور تمام امت جمع ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ممبر پہ گئے، حمد و ثنا کی۔ مقنعہ صفحہ 33 میں یہ ہے عبارت، لیکن اس میں ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا، اور ابو صلاح کی عبارت میں ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ ہو، لیکن یہ جو قابل ہونا ہے یہ منافی ہے اس کے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ جدا نہ ہوں اور جب امام خطبہ دے رہا ہو، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو معانقہ کریں اور مصافحہ کریں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو صلاح حلبی کی مراد بھی وہی تھی کہ خطبہ نماز کے بعد ہو۔ بہرحال شیخ مفید کی مقنعہ والی عبارت سے جماعت ظاہر نہیں ہے، بلکہ ظاہر یہ کہ نبی اکرم نے فرادہ 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کو جمع ہونے کے لیے صلاۃ جامعہ کا حکم دیا تھا، نہ کہ جماعت کرائی تھی، جیسا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اسی طرح اعلان کراتے تھے۔ تو نافلہ میں جو جماعت مشروع نہیں ہوتی وہ نماز غدیر میں بھی شامل ہوگی۔
اور یہ جو کہا گیا ہے کہ نماز جماعت عید میں ہوتی ہے تو نافلہ ہونے کے باوجود عید غدیر کی نماز میں بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے کہ ہر نماز عید میں جماعت مشروع ہوتی ہے۔ اور روز غدیر عید تو ہے بلکہ عید اللہ الاکبر ہے، جیسا علی بن حسین عبدی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سیام یوم الغدیر خم یعدل سیام عمر الدنیا، یہاں تک کہ فرمایا وہو عید اللہ الاکبر۔ وسائل شیعہ باب 3 ابواب بقیت الصلوات المندوبہ۔ اور وہ جو نماز کا تکرار کرنا ہوتا ہے، آخری جو مورد تھا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور روایات بھی اس کی دلیل ہیں۔ صحیح محمد بن اسماعیل بن بزی ہے اور صحیح ہشام بن سالم ہے، مرسل صدوق اور عمار صاباتی کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لیکن ان سے جو نصوص سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ منفرد اگر فرادہ اس میں پڑی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، تکرار کر سکتا ہے، لیکن جس نے فریضہ کو جماعت میں پڑھا ہو پھر دوسری جماعت ہو تو اس کے لیے اعادہ کرنا مستحب نہیں ہے، چونکہ نصوص اس کی نہیں ہے۔ تو یہی سید المدارک کا بھی نظریہ ہے، اور شہید اول کی ذکرہ اور روض الجنان میں شہید ثانی کا جو نظریہ مطلقاً تکرار کا ہے تو اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ جو روایات ہیں تکرار والی، وسائل شیعہ باب 54 ابواب نماز جماعت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں۔